آپ کو اہم خبر دیں گے۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن 22ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ شٹ ڈاؤن امریکی تاریخ کا دوسرا طویل ترین بن گیا ہے۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن 22ویں روز میں داخل ہو چکا ہے اور یہ امریکہ کی تاریخ کا دوسرا بڑا شٹ ڈاؤن ہے۔ اس بارے میں تفصیلات جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف واشنگٹن جہانزیب علی سے۔ جہانزیب بتائیے گا اس بارے میں، 22ویں روز میں یہ بحران شٹ ڈاؤن داخل ہو چکا ہے۔ جی جناب، یہ شٹ ڈاؤن جو ہے 22ویں روز میں داخل ہو چکا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ دوسرا طویل ترین یہ شٹ ڈاؤن ہے۔ اور اس شٹ ڈاؤن کی وجہ سے جو امریکی فیڈرل ورکرز ہیں ان کا یہ معاملہ ہے کہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی، اور کئی محکموں میں تو ایون اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے سینکڑوں افراد جو ہیں وہ جبری رخصت پہ چلے گئے ہیں، اور یہ 4تھ ویک ہے کہ اب جو ہے سیلریز نہیں مل رہی فیڈرل ورکرز کو۔ اور ہم نے دیکھا جو فیڈرل ادارے ہیں جو کہ ڈونیشن اب دینا شروع کر دی ہیں گروسریز انہوں نے، اور وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں سرکاری ملازمین کی جو کہ مفت گروسریز کے باکسز جو ہے وہ وہاں سے لے رہے ہیں۔ ہم نے میری لینڈ میں دیکھا، واشنگٹن ڈی سی میں ایک سٹور ہے وہ دیکھا، اور کئی ایسے ریسٹورنٹس ہیں جو سبسڈائز ریٹس کے اوپر جو ہے فیڈرل ورکرز کو جو ہے ریسٹورنٹس کے اندر کھانا فراہم کر رہے ہیں۔ آپ کو بس اپنی شناخت دکھانی ہوتی ہے، آئی ڈی کارڈ سرکاری ملازم ہونے کا، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے خصوصی ڈسکاؤنٹس پہ جو ہے وہ ریسٹورنٹس جو ہیں وہ کھانا بھی فراہم کر رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو مذاکرات ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے اور بات چیت چل رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو ڈیڈ لاک ہے ڈیموکریٹ پارٹی کا اور ریپبلکن پارٹی کا وہ جو ہے ڈیڈ لاک ختم ہو جائے گا، مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، لیکن صدر ٹرمپ جو ہے بالکل فلیکسیبل نہیں ہو رہے، اور ظاہری بات ریپبلکن پارٹی انہی کی لائن جو ہے اس کو ٹو کر رہی ہے، اور ڈیموکریٹس جو چاہ رہے ہیں وہ ایک میڈیکل کے حوالے سے جو طبی سہولیات دی جاتی ہیں امریکیوں کو، اس حوالے سے بل کے اندر تقریباً $2.5 ارب وہ مانگ رہے ہیں، اور اس میں ڈیموکریٹس کی پالیسیز کے مطابق جو امیگرینٹس ہیں، انلیگل امیگرینٹس ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے ہیلتھ انشورنس جو ہے اس میں رکھی گئی ہے، ان کے لیے بھی فنڈز اس میں رکھے گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ اس معاملے کو نہیں مان رہے، کیونکہ صدر ٹرمپ کا ماننا ہے کہ وہ تو ووٹ ہی اسی بنا پر لے کر آئے تھے کہ وہ انلیگل امیگرینٹس کو اس ملک سے نکالیں گے، اور وہ کبھی بھی جو ہے اس کے جو ہے اس فنڈنگ کے لیے جو ہے وہ رضامند نہیں ہوں گے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ دو ہی پارٹیاں ہیں اس ملک کے اندر بڑی، جو ڈیموکریٹ پارٹی ریپبلکن پارٹی، ان کے اس اختلاف کی وجہ سے جو ہے سرکاری ملازمین جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے، اور اب یہ ہو گیا ہے کہ جو بینکس ہیں جہاں پر ان کی تنخواہیں آتی ہیں سرکاری ملازمین کی، انہوں نے جو ہے اب اسمال لونز آفر کرنا شروع کر دی ہیں ان سرکاری ملازمین کو، کہ جب تک ان کی تنخواہیں نہیں آتی، جب تک یہ شٹ ڈاؤن ہے، تب تک ان کو لونز جو ہیں چھوٹے قرضے دیے جا رہے ہیں بینک کی طرف سے، اور بڑی تعداد ہم نے دیکھی ہے وہاں پہ بھی جو ہے لوگ اپلائی کر رہے ہیں ان اسمال لونز کے لیے، اور حالات کافی خراب ہیں اور کافی پریشانی ہے سرکاری ملازمین کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ کام بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا سرکاری اداروں کے اندر، اور اگر یہ معاملہ زیادہ چلا تو آگے جا کر جو اور دیگر ایسے معاملات ہیں جو کہ بہت کہا جائے کہ بنیادی ضروریات ہے سرکاری ملازمین کی، وہ تک بھی جو ہے پوری نہیں ہو پائیں گی۔ بیورو چیف واشنگٹن جہانزیب علی ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔